السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے حیات الصحابیات۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ان 30 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صحابیات کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن شیئر کر سکوں، جس میں ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی لائف اسٹرگل اور سب سے بڑھ کر اسلام کے لیے کی گئی ان کی خدمات شامل ہوں گی۔ اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا مقام دیا ہے، خواہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا بہن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ان خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے تاریخ انسانیت میں بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جیسا کہ سیدہ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن کا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ اسلام کے دور اول، جسے خیر القرون ہونے کا شرف حاصل ہے، اس سنہری دور میں خواتین اسلام نے صبر و یقین، ایمان اور ثابت قدمی کے حوالے سے قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ وہ جلیل القدر اور بہادر خواتین میدان جنگ میں اپنے خاوندوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے راہ جہاد میں بے دریغ مالی اور جانی قربانیاں پیش کیں۔ اسلامی تاریخ میں دعوت حق کو پھیلانے، دین اسلام کی سربلندی اور اسلام کے جھنڈے کو سرعام کرنے میں جن صحابیات کا ذکر آتا ہے، ان میں اگر ذہانت اور جرأت کے کسی اعلیٰ مجموعے پر نظر ڈالی جائے تو نام آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد قریش قبیلے کی سردار خاتون تھیں۔ وہ بہت امیر اور با اثر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے 1400 سال قبل کر دکھایا۔ وہ اپنی جانب آنے والے کئی امراء کی شادی کی پیشکش کو ٹھکرا چکی تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ کچھ روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے شوہر سے انہوں نے خود علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور ان دونوں ایکسپیرینسز کے بعد انہوں نے کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کائنات کے سب سے بہترین ہمسفر کا انتخاب کر رکھا تھا، کیونکہ وہ ایک تاجر تھیں اور تجارت کے حوالے سے جب ان کی ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ان کے کردار اور اخلاق سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال اور نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ یہاں پر ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہے آج کل کے مسلمانوں کے لیے، جو اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیے بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، جیسا کہ ہمارے معاشرے کا کوئی نوجوان آج خود سے 15 سال بڑی ایسی خاتون سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کی اس کے ساتھ تیسری شادی ہو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام بخوشی قبول فرمایا، اور پھر یہاں سے اس مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے اس وقت شادی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ 15 سال کی نبوت سے پہلے کی ازدواجی زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور بہت غمگین کیفیت میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوڑھا اور لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ کوئی غم کی بات ہوئی ہے۔ ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ سے باہر گیا تھا تو فلاں وادی میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کے جسموں پر کپڑا ہے اور نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے، وہ ذبح حالی کا شکار ہیں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ امام رازی کی تفسیر کبیر میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ملتی ہے کہ اس بات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ جا کر قریش کے سارے بڑے سرداروں کو بلا لائیے۔ ان لوگوں کے آنے تک اشرفیوں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان تمام لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہوں، وہ اسے جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں۔ وہ ایک مضبوط قوت ارادی رکھنے والی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد کاروبار سنبھالا۔ ان کی ذہانت نے انہیں ایک ایسے رستے پر ڈالا جس نے آگے جا کے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد ان کے ہاں 6 اولادیں ہوئیں۔ عرب کے اس وقت کے معاشرے میں جب زیادہ بیویاں رکھنا عام بات تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ اپنی ان زوجہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفاداری، حکمت و دانائی، بردباری اور دانش مندی کا سب سے پہلے اظہار اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے
کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو نیند میں سچے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، صبح ہوتی تو خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہاں تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ مزید سامان لینے کے لیے سیدہ خدیجہ کے پاس آ جاتے۔ ایک روز غار حرا میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اپنی بغل میں لے کر خوب دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے دوبارہ پکڑا اور خوب دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ مجھے بغل میں لے کر خوب دبایا اور مجھے چھوڑ دیا اور ان آیات کی تلاوت کی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ وحی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ پر لرزہ طاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا: زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے کہا: ذرا ان کی ردات تو سنیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے، وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فرمائیے کیا ماجرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے اطمینان سے پوری بات سن کر کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ کاش کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکل جانے پر مجبور کر دے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو سنا، اور وہ پہلی خاتون بن گئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بدولت قریش کی اشرافیہ سے مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے عرب کے اس معاشرے میں وحدانیت کا تصور ناقابل برداشت تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی دولت اور اپنے خاندانی تعلقات کے ذریعے اپنے شوہر کی بہت مدد کی۔ انہوں نے آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ سن 619 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی وفات سے نبی علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی انتقال کر گئے، اور اس کا رنج بھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اس سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی، اور ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی، اور حضرت خدیجہ حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھیں، اور بعد میں انہی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مریم بنت عمران کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا خدیجہ پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خدیجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں گویا کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولادیں بھی خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے لیکن وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا پکا کر نبی علیہ السلام کے لیے لے جا رہی تھیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے انہیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کو پیغام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داماد جو اس وقت کافر تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام ابو العاص تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر جنگی قیدی کے طور پر نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مال کا فدیہ دیا جاتا تھا، تو ابو العاص کی بیوی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار بطور فدیہ بھجوایا۔ اس ہار کو دیکھ کر نبی علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے باقی اصحاب کی اجازت سے وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا، کیونکہ وہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشروا خدیجۃ ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ہیرے جواہرات سے مرصع گھر کی خوشخبری دو، جس میں شور ہوگا اور نہ ہی تھکاوٹ و اکتاہٹ ہوگی۔ صحیح الجامع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، سیدات نساء اہل الجنت اربع مریم و فاطمۃ و خدیجۃ و آسیہ، یعنی خواتین اہل جنت کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد اور فرعون کی بیوی آسیہ، سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج اسلام اور ہمارے معاشرے میں خواتین کی آزادی اور ان کی حیثیت کے موضوع پر بہت گرما گرم بحث ہوتی ہے، لیکن غلط طرز پر آزادی کا پرچار کرتی خواتین اور ان کا استحصال کرتے ہوئے مرد دونوں ہی اصل اسلام کی روح سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات اور صحابیات کی زندگی سے سبق سیکھ کر پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔